کہ خدا کر کے ان کا بیڑا غرق ہو جائے، اور بیڑا غرق کیا، ہم دن رات ان کے لیے بددعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ نصیب ہو، یہ مر جائیں۔ وہ کون سا ان کا اپنا گھر ہے یا کوئی ہاسپٹیلٹی والا ماحول ہے وہاں پہ؟ وہ جیل ہے میرے بھائی، قید ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں اور طرف ہوتی ہیں، بندے اور طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ یہ جو قاتل ملزم ہے، یہ بغیرت جو ہے یہ اور طرف ہے، اور جو ملزمہ آمنہ ہے، ٹھیک ہے، جو مکار عورت ہے، یہ اور طرف ہے۔ کو پتہ ہے کہ 4 بجنے صبح 4 بجے انہوں نے بیرکیں کھولنی ہیں، تو انہوں نے باہر آنا، پھر شام کے 4 بجنے ان کو لاک کر دینا انہوں نے۔ میرے بھائی یہ قید ہی ہے، ہم تو ان کو 1% بھی نہیں معاف کر رہے، نہ ہم نے معاف کرنا ہے، نہ کیا ہے، اور ان کو پھانسی پہ لٹکوا کے رہنا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم جی، میرے ساتھ رئیس کے بڑے بھائی علی بھائی موجود ہیں، اور بات کریں گے جی فرحان اور آمنہ کا کیس کہاں تک پہنچا۔ ان کے وکیل کے پاس جی پیغامات آ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ صلح کریں، ان کے ساتھ پیچ اپ کر لیں اور کوئی لے دے کے جو نا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں۔ بات کریں گے کہ جی یہ اس بات پہ ایگری ہوئے ہیں یا ابھی تک نہیں، کیس کو کافی دیر ہو گئی ہے، کیا ان کو بھی انصاف ملا ہے یا نہیں ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی جان، مجھے یہ بتائیے گا کہ رئیس کیس بہت دیر ہو گئی ہے، کیا ابھی تک اپڈیٹ ہے؟ تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ ان کے جو لائر جو تھے، وہ ان کی جو بندے تھے وہ گئے ہیں ہمارے لائر کے پاس، اچھا، کہ آپ نا، انہوں نے پہلے کہا کہ آپ نا آمنہ کی طرف سے کیس لڑے، ٹھیک ہے، آمنہ کو آپ بری کروا دے۔ اس نے کہا جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، میں نے تو ان کا کیس لڑنا کیا، میں نے سوچا بھی نہیں ہے، لڑنے کی دور کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا ان کے ساتھ ہمارا پیچ اپ کروا دیں، اچھا، آپ ان کے لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا معتبر بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن میں یہ کام کر نہیں سکتا کیونکہ میرا ضمیر یہ چیز گوارا نہیں کھاتا کہ وہ معصوم بچہ تھا، نا حق تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی ان لوگوں نے، تو لہٰذا یہ کہ میں اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ پیچ اپ کروائیں ان کے ساتھ ہمارا۔ انہوں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور ہر روز جو نا ہزاروں لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں، لیکن اتنی درندگی میں نے اپنی یہ پورے اتنے سال ہو گئے مجھے یہ فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی کوئی درندگی ہوتی ہوئی۔ تو یہ دنیا جانتی اس کیس کو، دنیا جانتی، اور دنیا جو نا بددعائیں دیتی ان دونوں کو کہ خدا کر کے ان کا بیڑا غرق ہو جائے، اور بیڑا غرق کیا، ہم دن رات ان کے لیے بددعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ نصیب ہو، یہ مر جائے، دنیا پہ غرق ہو جائیں۔ ہماری دن رات بددعا ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ میری بوڑھی ماں، آپ نے ابھی بھی دیکھا نماز کا ٹائم، تو میری والدہ دن رات ان کے لیے بددعائیں دیتی ہے، نماز مسلے پہ بیٹھ کے ان کو دن رات بددعائیں دیتی ہے۔ قبرستان گھر کے سامنے ہے، کھڑی ہو کے دیکھتی روتی رہتی ہیں اپنے بیٹے کی خبر کو، اور ان کو بددعائیں دیتی ہیں دن رات۔ تو اس وکیل نے کہا کہ میں آپ کی اس طرح کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کہ آپ میرے آفس آئیں، چائے پانی پئیں، آپ بیٹھیں جائیں، میں آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا کہ میرا ضمیر زندہ ہے، میں حرام نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے، مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، میں ذات کا باجوہ ہوں، میرا پورا خاندان جانتا ہے اس کیس کو، میری فیملی کیا، پورا خاندان کیا، دنیا جانتی ہے اس کیس کو کہ یہ کیس کس طرح کا کیس ہے، اور بچے کے ساتھ کتنی ناانصافی کی ان لوگوں نے کہ تڑپا کے اس کو مارا، اور اس کی لاش کی بے حرمتی کی ان لوگوں نے۔ اور لہٰذا یہ کہ میرا ضمیر نہیں گوارا کھاتا کہ میں اس طرح کا پیسہ کھاؤں ایسے لوگوں سے کیس لے کے یا ان کے ساتھ پیچ اپ کرواؤں، کہ یہ میرا ضمیر نہیں گوارا کھاتا۔ اچھا علی بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ فرحان کی جو فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی تھریٹس وغیرہ، کوئی دھمکیاں، کوئی خطرہ ایسا ہوا ہے آپ کے؟ ابھی بھی کوئی ایسا سین ہے؟ بھائی خطرہ تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، ڈر کی بات کریں نا تو ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کا ڈر نہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے قانون پہ بھروسہ ہے، اپنے اداروں کے اوپر یقین ہے، ٹھیک ہے، ڈر ہمیں کسی چیز کا نہیں ہے، ڈر صرف اللہ کی ذات کا انسان کو۔ ہم ذات کے میرے بھائی راجپوت ہیں، آپ ہمارا نا شجرہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ڈر ہماری قوم میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم ایک ہیں۔ ہمارا یہاں پہ نا تقریباً 500 گھر ہے یہ راجپوتوں کا، ٹھیک ہے، اور 500 گھر میں سے آپ اندازہ لگائیں ایک گھر میں کتنے افراد ہوں گے، اگر 5 کا بھی آپ اگر بیک اپ لگاؤ نا تو وہ کتنے % بنتے ہیں، 500 گھر ہے ہمارے یہاں پہ۔ تو بھائی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اداروں کے اوپر بھروسہ ہے، اپنے قانون کے اوپر یقین ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے IO صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمیں ان کے اوپر بھی تقوی ہے، پہلے اپنے رب کے اوپر ہے، پھر آئیوں کے اوپر ہے، اور ہمیں انصاف ملے گا اپنی عدلیہ کے اوپر. بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا بلیو ہے کہ ہماری عدلیہ ہمیں انصاف دلائے گی، اور انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اچھا علی بھائی، کیسے حالات و واقعات ہیں جیل کے اندر آمنہ کے اور فرحان کے؟ کیا وہاں پہ بھی اکٹھے ہی ہیں؟ کیا سین ہے وہاں پہ؟ نہیں اکٹھے تو نہیں ہوتے، وہ کون سا ان کا اپنا گھر ہے یا کوئی ہاؤس پٹیلٹی والا ماحول ہے وہاں پہ؟ وہ جیل ہے میرے بھائی، قید ہے. ٹھیک ہے، عورتیں اور طرف ہوتی ہیں، بندے اور طرف ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے کہ یہ جو قاتل مرزم ہے، یہ بغیرت جو ہے یہ اور طرف ہے، اور جو مرزمہ آمنہ ہے، ٹھیک ہے، جو مکار عورت ہے، یہ اور طرف ہے. عورتوں کی جو بیرک ہے وہ الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، اور یہ دونوں ڈیفرنٹ جیل میں، ایک جیل میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ جیل میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کون کون سی جیل میں کہاں عورت کو رکھتے ہیں، کہاں مرد کو رکھتے ہیں. کیا وہاں پہ بھی ان کو پروٹوکول ملتا ہے کھانے کے لیے؟ تو بھائی یہ بات نہیں ہے، کوئی نہیں ملتا ان کو پروٹوکول وہاں پہ ہی تھا جہاں پہ حوالات میں تھے. ان کو شانہ زندگی ان کی گزر رہی تھی، وہاں پہ اے سی ویسی ہر چیز، طرح طرح کے کھانے ملتے تھے، کپڑے چینج ہوتے تھے. اب وہاں پہ میرے بھائی یہ چیزیں ختم ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح 4 بجے انہوں نے بیرکیں کھولنی ہیں، تو انہوں نے باہر آنا ہے، پھر شام کے 4 بجے ان کو لاک کر دینا انہوں نے. میرے بھائی یہ قید ہی ہے، عذاب ہے، اور انشاءاللہ ان کے اوپر اس سے بھی برا جو ہے نا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب پڑے گا کہ اس خاتون نے جھوٹا قرآن اٹھایا. آپ کے بھی شاید انٹرویو میں اس نے وہ قرآن کا ذکر کیا کہ میرے ایسی جولی میں قرآن رکھا، میں نے نوافل ادا کیے تو مجھ سے قسم لی گئی اس بات کا. تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ قرآن سچ کو بھی مارتا اور جھوٹے کو بھی مارتا ہے، کیونکہ ہماری وہ جو ہے ایسی کتاب ہے جس پہ ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سچ کو بھی مارتا ہے، جھوٹ کو بھی مارتی. تو اس خاتون نے جھوٹ بول کے ایک ناحق کی جان اس دنیا سے لی ان لوگوں نے، دونوں نے. تو ان کو کیسے میرے بھائی قرآن بھی معاف کرے گا؟ اللہ کیا قرآن بھی نہیں معاف کرے گا، اور نہ ہم معاف کرنے والے اللہ کے فضل سے. اچھا لوگ یہ پوچھ رہے تھے ہمیں کال کر کے، میسیج کر کے کہ جی آپ ان کو معاف کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو 1% بھی نہیں معاف کر رہے، نہ ہم نے معاف کرنا ہے، نہ کیا ہے، اور ان کو پھانسی پہ لٹکوا کے رہنا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے، بلیو ہے اپنی عدلیہ کے اوپر. تو ہماری عدلیہ ہمیں انصاف دلائے گی، اور انشاءاللہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکوا کے چھوڑیں گے. ہم نے ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ نہیں کیا، نہ صلح کی ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہوگا، نہ ہم لوگ کرنے والے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ علی بھائی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ جی ان کا وکیل اور ان کے کچھ لوگ ہمارے وکیل کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کیس ہماری طرف سے لڑیں ان کے خلاف، لیکن وکیل نے آگے اپنے دلیرانہ طریقے سے کہا کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، میں جٹ بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو نہ تو پیچ اپ ہوا، نہ صلح کرنی ہے، نہ ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری حکومت یا ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں. انصاف کی کرن ان کو ہے کہ جی ہمیں انصاف ملے گا، تو دیکھتے ہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.